क्राइम कहानी में स्वागत है। 15 दिसंबर 2022 को अचानक एक चौंका देने वाली कॉल 911 इमरजेंसी नंबर पर आती है। कॉल करने वाली औरत का कहना होता है कि हमारी एक कोलीग जिसका नाम एम्बरली हैरिस है वो काफ़ी अरसे से ऑफिस नहीं आ रही है। काफ़ी दिन हो गए हैं, पुलिस जाकर उसके घर चेक कर ले। एम्बरली हैरिस 32 साल की एक फ़ीमेल थी और काफ़ी दिन से ऑफिस नहीं आ रही थी। पुलिस खबर मिलते ही फ़ौरन एम्बरली के घर जाती है और डोर नॉक करती है। दरवाज़ा कुछ खुलने पर चश्मा लगाए एक शख्स बाहर आता है। पुलिस उससे सामने से पूछती है कि एम्बरली कहाँ है। चश्मा लगाए शख्स पुलिस को बताता है कि एम्बरली तो मर चुकी है। ये सुनकर पुलिस फ़ौरन घर के अंदर दाखिल हो जाती है। अंदर एक छोटा सा डॉग बेडरूम की तरफ भाग जाता है। एम्बरली बेड पर मरी पड़ी हुई होती है। उसके चेहरे पर शॉट गन से फायर किया हुआ था। पुलिस ये सब देखकर चौंक जाती है। जो पुलिस एम्बरली की खैरियत पूछने आई थी, अब वो एम्बरली के शव को देख रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि एम्बरली का मर्डर किसने किया, और जवाब उनके सामने था। चश्मा लगाए शख्स जिसने पुलिस को दरवाज़ा खोला था वही शख्स एम्बरली का किलर कातिल भी था, मुख्य आरोपी भी था। लेकिन आखिर क्यों, क्या वजह हुई कि इस शख्स ने एम्बरली का कत्ल कर दिया? पुलिस दरवाज़ा खुलने वाले शख्स को फ़ौरन अरेस्ट कर लेती है। अमेरिका के अंदर साउथ में ओहायो काउंटी में 28,000 लोग नहायत ही शांति के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। क्राइम रेट यहाँ पर बहुत कम था। आसपास रहने वाले लोग नहायत सपोर्टिव थे, पुलिस अच्छी थी और नए शिफ्ट होने वाले लोगों के लिए ये जगह नहायत पुरसकून और सेफ थी। ये एक ऐसी जगह थी जिसे आइडियल घर कहा जा सकता है। यहाँ नए शिफ्ट होने वालों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। इन नए आने वालों में एम्बरली हैरिस भी थी, जो अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करने ओहायो शिफ्ट हुई थी। एम्बरली के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ इम्प्रेसिव करने वाली चीज़ यहाँ की सेफ्टी थी। केस में आगे जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेहनत पसंद आए तो लाइक के बटन पर क्लिक करें। एम्बरली निकोल हैरिस 7 दिसंबर 1990 को पैदा हुई। उनके माता पिता का नाम टैमी और डैनियल हैरिस था। वो रॉन काउंटी नॉर्थ कैरोलिना में पली बड़ी। उनके दूसरे 4 बहन भाई और भी थे जिनके नाम जेसिका, अलाइसा, वेस्ली और ब्रेंडन था। एम्बरली एक नरम दिल, साफ दिल की मासूम सी लड़की थी। वो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरना और खुश करना निहायत अच्छे तरीके से जानती थी। उसकी इस नेचर की वजह से लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते थे। कुलीग्स भी उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। वो 3 खूबसूरत बच्चों की माँ भी थी, जिनमें 2 बेटे जोजो और हंटर और बेटी माइका शामिल हैं। एम्बरली से जुड़े लोगों के मुताबिक एम्बरली एक अमेजिंग माँ थी, जिसे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद था। उसे बच्चों के साथ बीच पर जाना भी बहुत पसंद था और पेट रखना भी बहुत पसंद था। हालांकि एम्बरली अपनी यंगर एज में अब्यूज़ भी फेस किया था, लेकिन अपने आप को इस सख्त टाइम से उसने निकाल लिया था। एम्बरली ने इसके अलावा अपनी एडिक्शन से भी ओवरकम लिया था और इसके बाद वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। 30 साल की उम्र में एम्बरली ने दूसरे शहर नॉर्थ कैरोलिना इंडिपेंडेंट सिटी मूव करने का फ़ैसला किया। इंडिपेंडेंट सिटी एम्बरली के होम टाउन से 7 घंटे दूर था। यहाँ नए शहर में एम्बरली का कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं था, लेकिन यहाँ शिफ्ट होने के बाद एम्बरली को फूड प्रोडक्ट काउंट्री में जॉब मिल जाती है और अपनी जॉब वो शुरू कर देती हैं। यहाँ पर एम्बरली के शिफ्ट होने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि एक पुरुष जिसका नाम टॉमी जॉय पॉवल था, एम्बरली इस शख्स टॉमी जॉय पॉवल को बहुत पसंद करने लगी थी और ये दोनों रिलेशनशिप में भी आगे आ चुके थे। इस नई जगह पर एक साथ रहना चाहते थे और इसी के चलते एम्बरली और टॉमी इस नई जगह पर बीच के करीब एक अपार्टमेंट 4653 में शिफ्ट होते हैं। एम्बरली टॉमी से बहुत प्यार करती थी और उसका बहुत ख्याल करती थी, लेकिन टॉमी फितरतन बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव और एग्रेसिव होता है। वो एम्बरली को मारा पीटा करता था। टॉमी और एम्बरली 2 साल तक इंडिपेंडेंस सिटी में साथ रिलेशनशिप में एज अ कपल बनकर रहते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि टॉमी बहुत फ़नी और मिलने जुलने वाला शख्स है, जबकि बास का कहना ये था कि टॉमी बहुत खामोश तबीयत और रिजर्व पर्सन है और अलग थलग रहता है। जबकि टॉमी की गर्लफ्रेंड एम्बरली को स्टार्टिंग में लगता था कि हर कपल में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन ये लड़ाइयाँ
آرگومنٹ اور بحث کے بعد اب مار کٹائی پر آ گئی تھی اور ایمبرلی ٹامی پر ہاتھ اٹھانے لگے تھے۔ اب ایمبرلی گھر جانے پر بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ حالات ایک دم سے تبدیل ہو گئے تھے۔ ایمبرلی کے کولیگ آفیسرز انہیں کئی بار ایکسٹرا بیڈ روم بھی آفر کر چکے تھے، لیکن ایمبرلی کو پتہ تھا کب تک وہ کسی کے گھر میں رہ سکتی ہیں، ایک نہ ایک دن تو انہیں گھر واپس لوٹنا ہی پڑے گا۔ اس لیے وہ ٹامی کے پاس گھر پر واپس لوٹ جایا کرتی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، ایمبرلی اپنی ماں کو اپنی اور ٹامی کی لڑائی مار کٹائی والی ویڈیو شیئر کرتی رہتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ایمبرلی کی فیملی ایمبرلی کو بہت سمجھاتی ہے کہ ٹامی کو چھوڑ دو اور واپس آ جاؤ، وومن شیلٹر چلی جاؤ، وہاں پناہ لے لو، لیکن ایمبرلی انکار کر دیتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹامی سے اسے ڈر لگتا ہے، وہ اس سے خوف محسوس کرتی ہیں، اسے لگتا ہے کہ وہ ان کے پیچھے وہاں بھی آ جائے گا اور انہیں مار دے گا، انہیں نہیں چھوڑے گا۔ اس طرح چلتے چلتے ایک دن ٹامی ایمبرلی کو بہت برے طریقے سے مارتا پیٹتا ہے اور اسے نہایت برے طریقے سے زخمی کر لیتا ہے، اور ایمبرلی بھاگ کر قریبی پولیس اسٹیشن تک جاتی ہیں اور رپورٹ درج کرا دیتی ہیں۔ پچھلے ریکارڈ میں یہ شو ہوا تھا کہ ایمبرلی کے چہرے کو بہت برے طریقے سے ہٹ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے گردن اور سینے پر بھی اور زخموں کے نشان تھے۔ ٹامی کو 22 اپریل کو ڈومیسٹک وائلنس کے جرم میں کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور 10 سال کی سزا سنائی جاتی ہے، لیکن اینڈ ٹائم پر ایمبرلی اپنی کمپلین سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور ٹامی کے خلاف کچھ نہیں بولتی ہیں۔ ایمبرلی کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے امریکہ کے لاء کے مطابق ٹامی اپنے آپ کو پلیڈ گلٹی پیش کرتے ہیں اور شرائط کے ساتھ جیل سے رہا ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے آپ ایمبرلی کی غلطی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایمبرلی نے اپنے لیے کتنا بڑا نقصان پیدا کر لیا ہے۔ خیر، آگے کیس کی طرف چلتے ہیں۔ اس سب کے باوجود ایمبرلی ابھی بھی ٹامی کی پرواہ ہوتی ہیں اور وہ ٹامی کو معاف کر دیتی ہیں۔ ایمبرلی کو لگتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ٹامی چینج ہو جائے گا اور وہ اسے دوسرا موقع دینا چاہتی ہیں اور دوبارہ اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہیں۔ کچھ دن بعد کرسمس آنے والی ہوتی ہے۔ ایمبرلی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اپنی ماں کو سرپرائز دینے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے۔ ایمبرلی نہایت بے چینی سے اپنے بچوں اور ماں کو کرسمس پر اپنے گھر آنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ اچانک 15 دسمبر 2022 ایمبرلی کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں میں سے ایک مہیلا 911 پر ایمرجنسی کال کرتی ہیں۔ ایمبرلی جو 3 دن سے آفس کام پر نہیں آ رہی تھی، تو لوگ اس کی کمپلین 911 کو کر دیتے ہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ ایمبرلی کام پر نہ آئے اور چھٹی کرے۔ ایمبرلی کبھی لیٹ بھی آفس نہیں آتی تھی۔ کچھ دن تو آفس کو ورکرز نے ایمبرلی کا انتظار کیا۔ جب وہ نہیں آئی تو 911 پر کمپلین کی۔ دوپہر 2 بجے کے بعد پولیس کو ایمبرلی کے آفس کولیگ کمپلین کرتے ہیں اور 2 پولیس والے ایمبرلی کے گھر چیکنگ کے لیے جاتے ہیں۔ ان میں ایک کا نام کیپٹن فیور اور دوسرے کا نام ایڈم اسٹیر تھا۔ 2:57 کے قریب ٹامی دروازہ کھولتا ہے اور پولیس کو بتاتا ہے کہ ایمبرلی نہیں رہی۔ پولیس والے فوراً ٹامی کو اریسٹ کرتے ہیں اور گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، جہاں بیڈ کی دوسری طرف ایمبرلی کا شب، ایمبرلی کی لاش پڑی ہوتی ہے اور ٹامی اس وقت ڈی ہائیڈریٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹامی کا جواب دینے کا انداز اور سب کچھ جب آپ ویڈیو میں دیکھیں گے، آپ اندازہ لگا لیں گے کہ ٹامی اپنے دماغ میں اپنے کیا گن پال رہا ہے اور اس وقت وہ بالکل بے ہوشی کی سی حالت میں ہے۔ خیر، ٹامی کو اریسٹ کر کے انڈیپینڈنس پولیس اسٹیشن 3:30 بجے کے قریب لایا جاتا ہے، جہاں وہ قبول کرتا ہے کہ وہ 3 دن سے ایک لاش کے ساتھ رات گزار رہا ہے اور نارمل زندگی گزار رہا ہے۔ پھر اس کے بعد انویسٹیگیٹر پڑوسیوں سے پوچھ تاچھ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے پڑوسی کچھ اس طرح خلاصہ کرتا ہے، جس کا نام مائک روٹن برگر تھا، کہتا ہے کہ ٹامی ڈیسنٹ اور اچھا انسان ہے۔ مائک ٹامی کا بہت اچھا دوست بھی تھا اور کبھی کبھی دونوں ساتھ کام بھی کرتے تھے۔ ٹامی مختلف قسم کی جاب چینج کرتا رہتا تھا اور ٹامی کا پڑوسی بھی حیران تھا کہ ٹامی 3 دن سے ایک لاش کے ساتھ سو رہا ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دوست ایسا کرتا ہے۔
دوسری پڑوسی الیزا درم نے بتایا کہ اس نے سنڈے کی شام کو دونوں کپل کی لڑکا اور لڑکی یعنی ٹامی اور ایمبرلی کی لڑائیوں کی آوازیں سنی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دونوں کی لڑائیاں اس قدر بڑھ جائیں گی کہ ٹامی ایمبرلی کو مار ڈالے گا۔ ڈسٹن مینر ایک اور پڑوسی سے بھی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے۔ وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ اس نے بھی اکثر دونوں کی لڑائیاں دیکھی ہیں۔ اسی دوران ایک اور پڑوسی یہ بتاتی ہے جس کا نام مس برجٹ ہوتا ہے، وہ بتاتی ہے کہ ٹامی نے انہیں ایک ہنٹ دی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس نے کچھ غلط کر دیا ہے، اب اسے سمجھ نہیں آ رہی وہ اب کیا کرے۔ اس نے بہت برا کچھ کیا ہے جس پر وہ شرمندہ ہے۔ مس برجٹ کو یہ نہیں بتایا جاتا، ٹامی یہ نہیں بتاتا کہ آخر اس نے کیا کیا ہے۔ آٹوپسی میں ثابت ہوتا ہے کہ ٹامی نے ایمبرلی کو سنڈے ایوننگ میں ہی مار دیا تھا اور جھگڑے کی وجہ چھوٹی سی تھی، جس میں ٹامی نے بتایا کہ وہ ایمبرلی کو اپنا ٹی وی استعمال کرنے نہیں دے رہا تھا اور ایمبرلی پر اسے غصہ آیا، اس نے اپنا کنٹرول کھو دیا۔ لیکن انویسٹیگیٹر کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنی چھوٹی سی بات پر کسی کو کیسے مار سکتا ہے۔ تو یہاں پر انویسٹیگیٹر اور مزید انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو یہاں پر ایک بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ایمبرلی کے نام پر $20,000 کی انشورنس پالیسی تھی جو ایکسیڈنٹل ڈیتھ کی صورت میں ٹامی کو ملنی تھی، اور ٹامی نے جان بوجھ کر ایمبرلی سے سنڈے ایوننگ پر ٹی وی پر لڑائی کی اور شارٹ گن سے مار ڈالا، یعنی اس کے دل میں $20,000 کا لالچ تھا۔ اور لاش کے ساتھ ٹامی کتنے دن تک سوتا رہا؟ ٹامی جوائے پال 1968 15 سپٹمبر کو پیدا ہوا۔ اس نے نیوی میں بھی کام کیا۔ نیوی سروس کے دوران ہی ٹامی کو مینٹل ہیلتھ کے ایشو آ رہے تھے، اسی وجہ سے نیوی سے اسے نکال دیا جاتا ہے۔ اس کی کرمنل ریکارڈ اس کے بعد اور بھی زیادہ بنتا ہے، جس میں وہ ڈرگ میں بھی شامل ہوتا ہے۔ ٹامی جوائے پاول کو 15 دسمبر 2022 کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ ٹامی کے فوراً جرم قبول کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے ٹامی کا کورٹ ٹرائل جلدی اور آسانی سے شروع ہو جاتا ہے۔ جج نے ٹامی کو ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے خطرناک قرار دیا اور ٹامی نے فیملی ہیرس یعنی کہ ایمبرلی ہیرس کی فیملی کو ایک معافی نامہ لیٹر بھی لکھا، جو کورٹ میں لاؤڈ انداز میں پڑھا گیا، پر ہیرس فیملی نے یعنی ایمبرلی کی فیملی یعنی بہنیں، بھائی اور بچوں نے ٹامی کی معافی قبول نہیں کی۔ ایمبرلی کی بہن جیسیکا نے بھی ٹامی کو دیکھنے تک سے انکار کر دیا۔ جج نے ٹامی کو عمر قید کی سزا سنائی۔ آپ لوگوں کا ایمبرلی کا اتنے برے طریقے سے ٹامی سے مار کھانے، اس پر ٹرسٹ کرنے اور اس کے ساتھ رہنے اور اپنی جان خطرے میں خود ڈالنے کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ دھنیہ واد۔